عزیز مومنین، صبح خیر۔ سب سے پہلے شکر گزار ہیں دختران پلوس کی اس خوبصورت کاوش کے لیے جو نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہم سب تک ہر روز مختلف مقررین کے ذریعے خدا کا کلام پہنچاتی ہیں، اور مبارک ہیں آپ سب لوگ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی تلاوتوں پر غور کیا جائے تو مختصر عنوان ہوگا سبت کے دن کی اہمیت اور اس کی پاکیزگی۔ ہم نے پاک کلام میں سنا ہے، اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے گزر رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے۔ تب فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ، سبت کے دن یہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو کرنا روا نہیں۔ عزیز مومنین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فریسیوں کو ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں تشویش رہتی تھی جو خدا کی شریعت سے ہٹ کر تھی یا اسے منسوخ کرتی تھی۔ خدا ان کا تیسرا حکم ہمیں سبت کے دن کو مقدس رکھنے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ مزید برآں ہم خروج اس کا 20 باب 8 سے 10 آیات میں پڑھتے ہیں کہ ہم سبت کے دن میں کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ آرام کے لیے اس دن کو استعمال کریں گے۔ لہٰذا اسی حکم کی آڑ میں فریسی ایک وسیع تبصرہ تیار کرتے ہیں کہ سبت کے دن کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے فتویٰ لگایا کہ سبت کے دن اناج کی بالیں توڑنا گناہ ہے اور حرام کاموں میں سے ایک ہے۔ آج بہت سارے ممالک میں سبت کے دن کو پاک رکھنے کے اصل معنی غائب ہو کر رہ گئے ہیں، اور بہت حد تک اس پر عمل بھی نہیں ہو رہا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اتوار کا اصل مقصد ایک دن کے لیے دنیاوی پریشانیوں سے ہٹ کر خدا کی سچے دل سے شکر گزاری کرنا اور دعا کرنا کی ہے، اور اپنے اس کوالٹی ٹائم کو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ جبکہ آج کے موجودہ حالات میں سب کچھ اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے آج بھی کسی حد تک فریسیوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شاگردوں کے بالیں توڑنے کے عمل کو ایک مضبوط سہارا بناتے ہوئے فریسی ایک نیٹ پیکی نقطۂ نظر کو پروان چڑھاتے ہیں، یعنی فوکسڈ آن ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز۔ دراصل فریسی سبت کے دن خدا کی تعظیم کرنے میں اتنا زیادہ فکر مند نہیں تھے، بلکہ وہ تو ججمنٹل ہوئے، تنقید برائے اصلاح کی بجائے تنقیدی نقطۂ نظر کو یا کسی کو نیچا دکھا کر مذمت کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کسی تھیولوجین نے کہا ہے، "It is often easy to find ourselves becoming nitpicky about others in life, but hard to be generous and caring about others." خداوند یسوع مسیح جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے، نہایت ہی خندہ پیشانی سے حکمت سے ممور دلائل پر مبنی پرانے عہد نامے سے فریسیوں کو قائل کرتے ہیں کہ کیوں کر داؤد نذر کی روٹیوں میں سے کھاتا تھا، جن کا کاہنوں کے سوا کسی کو بھی کھانا روا نہیں، جبکہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ یہاں پر خدا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کو یہ احساس دلوا رہے تھے کہ حقیقت کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ پھر خداوند نے ان سے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، بس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ میرے عزیزو، آئیں اپنے خاندان میں یا معاشرے میں ان لوگوں پر نظر کریں یا ان کی زندگیوں پر غور کریں جو ہمیشہ مثبت طور پر ہماری اصلاح کرتے ہیں، محض تنقید کے بجائے تنقید برائے اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، محض ہمیں آگے بڑھنے کی جستجو دیتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم ہمیشہ دل کے ساتھ ان کی قربت حاصل کرنے کے خواہاں رہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ محض اپنی خوشی کے لیے یا دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے تنقید کے جذبے سے سرشار ہیں، ہم ان سے کنارہ کشی کریں اور اپنی زندگی پر بھی غور کریں کہ کہیں میں بھی تو دوسروں کے ساتھ جج اور جوری کی حیثیت سے پیش تو نہیں آتا، دوسروں کی معمولی سی غلطی کو معاف کرنے کے بجائے خود کو جنونی کیفیت میں مبتلا تو نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی تنقید سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں